أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ چلیں الحمدللہ ہم نے لاسٹ ٹائم کمپلیٹ کیا تھا سورہ الانعام کی آیا نمبر 130. سو ٹوڈے انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ ود آیا نمبر 131 آف سورہ الانعام. ٹھیک ہے، تو لیکن سب سے پہلے بفور آئی اسٹارٹ آئی وانٹ ٹو تھینک آل آف یو، جزاکم اللہ خیر فار یور دعاز. الحمدللہ میرے بایوپسی کے ریزلٹس آ گئے اور الحمدللہ دے آر کلیئر. آئی مین دیر از نو الحمدللہ۔ malignancy الحمدللہ. سو جس کی وجہ سے بہت اطمینان ہو گیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. آپ سب کی دعائیں میرے ساتھ ہیں تو بس پھر مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے. سب کی دعائیں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کی دعائیں زیادہ جلدی سنتا ہے اور کسی کی، مجھے تو لگتا ہے سب کی جلدی سنتا ہے. مجھے تو نہیں لگتا کسی کی دیر سے سنتا ہے. لیکن جس اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کہ اس وقت یہ بات ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. اور اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، کس وقت دینا ہے اور کیسے دینا ہے. تو ہم لوگوں کی ہماری وزڈم بھی اتنی نہیں ہے، ہماری نالج بھی نہیں ہے، ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہمیں علم الغیب نہیں ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے اسی میں بہتری ہوتی ہے. کبھی وہ ہمیں بہت برا بھی لگ رہا ہوتا ہے، کبھی ہمیں اچھا بھی لگ رہا ہوتا ہے، بٹ ہمیں برا لگنا نہیں چاہیے بیکاز ایونچولی it is Allah who has created us, it is Allah who is our Rabb, it is Allah who decides and he decides with full knowledge and full wisdom. آتے ہیں آیا نمبر 131 پر. آیا نمبر 131 ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک علم یکر ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذالکا، دیٹ از، دیٹ ہوتا ہے ذالکا، دیٹ از بھی ہوتا ہے، دیٹ از ان. علم، یہ علم یکن کو آپ اکٹھے کر لیں، دیٹ از بیکاز ناٹ وڈ ربکا، یور رب، مہلکا ڈسٹروائے. دیٹ از بیکاز، اب اس کو اگر ہم رننگ میں پڑھیں گے، دیٹ از بیکاز یور رب وڈ ناٹ ڈسٹروائے قرا. قرا مینس سٹیز، قریہ مینس ون سٹی یا ون ٹاؤن، بستی کہہ لیں، ٹاؤن کہہ لیں، ولیج کہہ لیں، کہ اللہ تعالیٰ دیٹ از بیکاز یور رب وڈ ناٹ ڈسٹروائے دا سٹیز بظلم، یعنی بظلم فار دیر رانگ ڈوئنگ، بیکاز آف دیر رانگ ڈوئنگ، بیکاز آف دا ظلم دیٹ دے ڈو. وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ while their people were unaware. while ہو گیا أهلها its people، یعنی ان سٹیز کے people، their people were غافلون were unaware، ان کو معلوم نہ ہو. تو مہلک کا لفظ یوز ہوا ہے، مہلک القرى. مہلک کے روٹ لیٹرز ہیں ہا لام کاف، اور ہا لام کاف ہم سب کو پتہ ہے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں ہلاک کرنا. تو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا نہیں ہے. اور یہ کس طرح سے ہے؟ یہ دس مینس مہلک کا مطلب ہے اٹ از اسم الفاعل. اسم الفاعل یعنی ہلاک کرنے والا نہیں ہے، نہیں وہ ہلاک کرنے والا. تو اب اس کو اردو میں ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ نہیں ہے آپ کا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو یا شہروں کو. یہ اس لیے ہے کہ نہیں ہے آپ کا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو ظلم کی وجہ سے، بظلم یعنی ظلم کی وجہ سے، جبکہ ان کے رہنے والے یا ان میں جو بسنے والے جو ہیں وہ بے خبر ہوں، وہ غافلون ہوں، وہ ان اویئر ہوں. ٹھیک ہے، اس کی تفسیر کو اب دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ایڈریس کس کو ہے، اللہ تعالیٰ کس کو بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے میسنجر کو صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کے فالوورز کو، یعنی کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی. یہ بات اللہ سمجھا رہے ہیں ہم لوگ کو کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں ڈسٹروائے کرتا ہے جب تک کہ وہاں کے لوگوں کو اویئر نہ کر دے. اور اس کے ساتھ ساتھ اٹ از ٹو آل مین کائنڈ، یعنی کئی دفعہ ہم یہ ریپیٹ کر چکے ہیں کہ دا قرآن از ناٹ جسٹ فار مسلمس، دا قرآن از فار آل مین کائنڈ، پوری انسانیت کے لیے، کل سارے ہیومن بینگس کے لیے. تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کامنٹ ایڈ کر رہے ہیں آن دا ججمنٹ میڈ اگینسٹ ایول ہیومن بینگس اینڈ ایول جنس. ہم نے ابھی کتنا پڑھا تھا پچھلے کچھ لیسنز میں، ہم نے یہی پڑھا ایول ہیومن بینگز ہوتے ہیں جو جنس کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں، ایول جنس ہوتے ہیں جو ہیومن بینگز کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں. تو یہ ان کے لیے ایک کامنٹ ہے، ان کی ججمنٹ کے لیے، کہ ان کا فیٹ جو ہے، جو ان کا جو تقدیر ہے، وہ اس وقت سیل ہوتا ہے، وہ اس وقت ڈیسائیڈ ہوتا ہے اونلی آفٹر وہ اپنے آپ کو ٹیسٹیفائی کر دیں. اور ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ وہ خود ٹیسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس میسنجرز آئے.
اور انہوں نے ہم کو گائیڈنس دی لیکن ہم نے ان سے گائیڈنس نہیں لی. تو جب وہ خود ڈس بلیو کرتے ہیں تو اس کے بعد میسج سننے کے بعد میسنجر کے آنے کے بعد تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے سیل کر دیتا ہے ان کی سزا کو. اب پروفٹس اور میسنجرز کہاں کہاں پر ہے؟ ابھی اللہ تعالیٰ قرآ کا لفظ یوز کریں. قرآ کا مطلب ہے قریہ، جیسے میں نے بتایا اس کی پلورل. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کئی جگہوں پہ لکھا ہوا ہے کہ میسنجر واز سینٹ ٹو ایوری نیشن. ایوری نیشن جب لفظ یوز ہوتا ہے اس کا مطلب نہیں ہے ایوری کنٹری یا ایوری اسٹیٹ یا ایوری ایسے بھی. تو ایڈمنسٹریٹو ڈویژنس تو اللہ نے نہیں بنایا نا، یہ تو انسانوں نے بنایا. تو نیشن کا مطلب ہے ہر قوم. ایک قوم کا مطلب ایک بڑا علاقہ جو ایک قوم کا علاقہ ہے. جیسے اگر ہم کہہ رہے ہیں پورے مڈل ایسٹ میں، یا ہم کہہ رہے ہیں پورے ایشیا میں، یا ہم کہہ رہے ہیں پورے مطلب امریکہ میں، کہیں نہ کہیں ہم کہہ رہے ہیں، تو ہم اس کو کنٹریز میں نہ ڈیوائڈ کریں. ہم اس کو یہ کہیں کہ ہر نیشن میں کوئی نہ کوئی میسنجر، کوئی نہ کوئی پروفٹ آیا گائیڈ کرنے کے لیے. اور یہ میسنجرز کیا کرتے تھے شروع سے، جب سے آ رہے ہیں، جب سے وہ اللہ کی ریویلیشنز جو ہیں وہ کلیئرلی بتا رہے تھے. they made the people aware of the truth. اور ان کو وارن بھی کرتے تھے. پچھلی دفعہ بھی فریدہ کہہ رہی تھی کہ آپ ڈرانے والی چیزیں نہ بولے، آپ کو اچھی چیزیں بھی بولے. تو اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ کیا کریں. اللہ تعالیٰ وارن بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ نے یہ کیا تو آپ کو پنشمنٹ ملے گی. لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا اور آپ اللہ کے راستے پر چلتے رہے تو آپ کے لیے خوشخبری ہے. تو یہ قرآن اور یہ میسنجر جو ہیں یہ ہمیں خوشخبری دینے کے لیے بھی آئے اور ہمیں وارن کرنے کے لیے بھی آئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی غافل ہے، کوئی unaware ہے، تو he doesn't want anyone to have any reason to complain کہ بھائی میں اگنورنٹ تھا، مجھے راستہ کسی نے نہیں بتایا. میرے گھر پہ میسنجر نہیں آئے گا، آپ کے گھر پہ میسنجر نہیں آئے گا، لیکن پورے نیشن میں تو میسنجر آیا نا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ دیکھیں وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے، عالمین کے لیے ہے اور آخر تک کے لیے. اور قرآن جو ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے، اس کو کوئی چینج ہی نہیں کر سکتا. تو کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ اب قرآن ہر لینگویج میں ٹرانسلیٹڈ ہے؟ تو کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں بھئی میں چائنیز تھا مجھے نہیں پتا چلا، میں جاپنیز تھا، میں میکسیکن تھا مجھے نہیں پتا چلا. کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. اردو میں ہے، ہر لینگویج میں ہے. تو قرآن کی ٹرانسلیشن اویلیبل ہے. میسنجر آئے اور میسنجر نے ہم کو میسج دیے، لیکن جن لوگوں نے میسنجرز کو ڈینائی کیا اور ایکسیپٹ نہیں کیا میسج کو، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بس ٹھیک ہے، یہ کنوکٹ ہو گئے آف مس گائیڈنس، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پنشمنٹ ول ناٹ کم وداؤٹ اینی وارننگ. He does not punish anyone except after sending messengers، تاکہ ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہ ہو. ہمارے پاس کیا لیسن، ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے بہت، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نیچر کو، ہماری فطرت کو ایسے بنائے کہ ہم ہر وقت اللہ کے اپنے رب کی تلاش میں ہوتے ہیں. ہم ہر وقت اپنے رب کی تلاش میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نیچر میں بنائے، انسان کے نیچر میں. پھر اللہ نے ہمیں کیا دیا؟ یہ دیے عقل، دیے انٹیلیجنس، دیے انڈرسٹینڈنگ، دیے. اور اس چیز سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت تک، ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت تک نہیں پنش کریں گے جب تک کہ ہم ڈس بلیف میں نہ چلے جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے بھیجا، جنوں کے لیے بھی، ہیومن بینگز کے لیے بھی. ہمارے لیے کیا بھیجا؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا، ہمارے لیے قرآن ایز اے وارننگ ہے اینڈ ایز اے خوشخبری ہے. اور ہمارے لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے بھیجا؟ تاکہ وہ ہمیں گائیڈ کریں، ایگزمپلری، خود وہ کریں اور خود سکھائیں اور خود سب اپروو کریں تاکہ ہم وہ کریں. اب یہ ہم پہ ہے، اگر ہم اگنور کرتے ہیں قرآن کے کمانڈز کو، یا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو نہیں کرتے ہیں، تو پھر ہم ظلم کر رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بظلم، یعنی ان کے ظلم کی وجہ سے، یعنی ان کی رانگ ڈوئنگ کی وجہ سے ان کو سزا ملے گی. تو ہم اگر اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ہم وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے، تو کیا رزلٹ ہوگا؟ مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، پھر پنشمنٹ ہوگی آخرہ میں. لیکن اگر ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھ رہے ہیں، ہم کوئی ایکسکیوز بھی نہیں بنا رہے، کوئی جسٹیفیکیشن بھی نہیں ہم کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں یہ رکھا تھا. لوگ کہتے ہیں نا ہماری قسمت میں تھا، یہ چیزیں قسمت میں نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو قرآن اور سنت کو فالو کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکٹ کرے اپنی اینگر سے بھی، اپنی پنشمنٹ سے بھی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ہمارا خاتمہ بھی ایمان کرے. آیا نمبر 132، وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. وَلِكُلٍّ، for everyone، وَلِكُلٍّ for everyone، درجات. درجات تو ہم کو پتہ ہے، جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں درجہ، لیول، رینکس.
تو وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ یعنی for everyone there are ranks, there are levels. مِمَّا عَمِلُوا according to what they did. عَمِلَ يَعْمَلُ عَمَلًا یعنی عمل سے، عین میم لام. ہر اردو میں ہوگا، ہر ایک کے لیے درجات ہیں. درجات اردو میں تو درجات کہتے ہیں، اردو میں عربک میں کہہ رہی ہوں درجات. تو ہر ایک کے لیے درجات ہیں ان کے عمل کے مطابق، ان کے عمل کے اعتبار سے. یعنی جو عمل کرے گا اس دنیا میں اتنا اس کے لیے وہ درجہ ہے آخرت میں. اور پھر ہے وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ and your وَمَا رَبُّكَ and not is your رب بِغَافِلٍ, not is your رب unaware of عَمَّا يَعْمَلُونَ of what they do. یعنی جو کام آپ کر رہے ہیں، میں کر رہی ہوں، جو کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں ہے. تو اردو میں آپ کہیں گے اور نہیں ہے آپ کا رب بے خبر اس سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. ابھی اس کی تفسیر میں دیکھتے ہیں وَلِكُلٍّ کا کیا مطلب ہے. وَلِكُلٍّ کا مطلب every single person who performs actions. Every creature جس میں جو burdened ہے، جس کے اوپر accountability ہے، یعنی میرے اور آپ کے اوپر accountability ہے نا. اس میں کون ہے؟ It includes humans as well as jinns. لیکن ایک کنڈیشن ہے، دو کنڈیشنز ہیں. ایک یہ کہ ایڈلٹہڈ، اگر وہ بچہ ابھی بالغ نہیں ہوا ہے اور اس نے جو کچھ گڑبڑ کی ہے، جو غلطی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے اکاؤنٹ نہیں لے گا. اسی طرح سینٹی، کتنے لوگ ہیں جو کہ سینٹی انسین ہیں، ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ اکاؤنٹ نہیں لے گا. اور پھر وہ بچے بھی جو کہ مینٹلی چیلنجڈ ہیں، کسی میں کوئی بھی مینٹلی اس کی کوئی بھی چیلنجنگ پرسن ہے، کوئی ڈسیبلٹی ہے، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ اکاؤنٹ نہیں لے گا. تو یہ تین ہو گئے، یعنی ایک ایڈلٹہڈ بالغ ہونا، ایک سینٹی سین ہونا، اور تیسری چیز ہے کوئی مینٹلی چیلنج پرسن نہ ہو. تو ہیومن رسپانس کیا ہوگا؟ ہم کتنے بھی انٹلیکٹ ہمیں ملا ہو، کتنا بھی ہمیں سب کچھ دیا ہو، کتنے بھی ہم نے پی ایچ ڈی کر لی ہو، ہمارے پاس سائنس ہو، ہمارے پاس انڈیکیٹرز ہوں جو ہم اپنے ارد گرد سب دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ہماری جو رسپانس ہے اٹ کوڈ بی ڈیفیکٹو، اٹ may not be 100% کریکٹ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسائن کیا کس لیے؟ میسنجرز کو، تاکہ ان کو یہ کام دے کہ ہمیں سیو کریں وہ، تاکہ ہم اپنے انٹلیکٹ کو ڈیویشن سے بچا لیں ہمیں. یعنی ہماری انٹلیکٹ اس طرف بھی جا سکتی ہے. if we are geniuses we could go this way or that way. آپ نے دیکھا بڑے بڑے جینیس لوگ ہوتے ہیں جو غلط کام کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اسی لیے ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہمارا جو نیچر ہے، ہماری جو فطرت ہے، ہماری جو انٹلیکٹ ہے، ہماری جو عقل ہے، وہ ہمیں یہ نہیں امیون کرتی ہے کہ ہم گارنٹی نہیں دیتی ہے کہ ہم گائیڈنس پہ رہیں گے اور ہم غلطی نہیں کریں گے اور ہم ڈیزائر سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے. سو آل دیز مسٹ بی سپورٹڈ بائی واٹ؟ بائی آور ایمان. جتنے ہمارا ایمان فرم ہوگا اتنا ہم ان ڈیویشن سے بچ کے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایک رول ہے کنسرننگ ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ، کہ وہ ہمیں وہ رینک نہیں دے گا جو ہم نہیں جس کے قابل ہیں. وہ ہمیں اس رینک، ہمیں اس پہ بھی وہ رینک نہیں دے گا جو اس نے ہمیں دیا ہے. اگر اللہ نے ہمیں بے تحاشا پیسہ دیا، سب کچھ دیا، سب خوبصورتی دی، عقل دی، سب کچھ دیا، تو اللہ اس پہ رینک نہیں کرے گا. اللہ کیا کہتا ہے؟ جو ہمارا عمل ہے، جو ہمارا عمل ہے اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایوارڈ بھی کرے گا، پنش بھی کرے گا. یعنی what we do with what he gave us. جو اللہ نے ہمیں دیا اس سے ہم نے کیا کیا. اللہ نے تو دیا، اس میں ہماری کیا اچیومنٹ ہے، ہماری کیا اچیومنٹ ہے. جو ہم کریں گے وہ اچیومنٹ ہے، اس کے بدلے ہمیں رینکس ملیں گے. تو جو اللہ کو اوبے کرے گا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلے گا، اس کے رینکس بھی اکارڈنگ ٹو اس کے ڈیڈس کے ہوں گے. جو ڈس اوبے کرے گا اس کے رینکس بھی اکارڈنگلی ہوں گے. یعنی اٹ از ایپلیکیبل ٹو بوتھ بلیورز اینڈ دا ڈس بلیورز ایز ویل ایز دا ایول ونس، چاہے وہ جن میں سے ہو چاہے ہیومن بینگس میں سے ہو. گڈ فار گڈ اینڈ ایول فار ایول، بالکل کلیئر ہے. اور بلیورز جو ہیں ان کے گریڈز کیسے ہوں گے بتائے جاتے، ون ابو دی ادر. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیریٹ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا it will be said to the companion of the Quran. companion of the Quran سے کہا جائے گا، قرآن کا جو ساتھی ہے اس سے کہا جائے گا کہ پڑھو پڑھو، اقرا، اس کو پڑھتے جاؤ، and ascend، اور چڑھتے جاؤ، and recite as you used to recite in the world. جس طرح آپ پریویس دنیا میں پڑھتے رہتے قرآن کو، اسی طرح آپ پڑھتے جاؤ اور آپ اونچے ہوتے جاؤ. For your status will be according to the last verse that you recite. جب وہ پڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا، اور جب انشاءاللہ ہم لوگ بھی پڑھتے جائیں گے، پھر ایک وقت آئے گا جہاں پر ہمارا وہ لیول آ جائے گا جہاں پر اللہ ہمیں رکھے گا. یہ ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے. اب اس کے متعلق کچھ کامنٹس ہیں. شیخ محمد شمس الحق
العظیم آبادی رحم اللہ حسین کہتے ہیں کہ اٹ ول بی سیڈ، یعنی میننگ ان سے کہا جائے گا. کن سے کہا جائے گا؟ یہ ان لوگوں کے لیے جو جنت میں داخل ہو جائیں گے. when people are admitted to paradise، مطلب جنت میں آلریڈی داخل ہو گئے ہیں، اب جنت کے اندر کے رینکس ہیں. within the paradise، within the Jannah، how up you go، what is your level. اور وہ کہتے ہیں companion of the قرآن کا مطلب ہے the one who consistently recites it and acts upon it. یہ انہوں نے کہا ہے. کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ حفاظ کے لیے، کہ جنہوں نے جتنا قرآن حفظ کیا ہے. لیکن میں اس پہ جاتی ہوں، مجھے زیادہ جو مجھے مل رہے ہیں، زیادہ ایویڈنسز ملے وہ اس کے متعلق ہے کہ یہ حفاظ کے متعلق نہیں ہے، کیونکہ سارے لوگ تو حفاظ نہیں ہے، اور نہ حفظ کرنا فرض ہے. تو جو لوگ قرآن کو کنسسٹنٹلی پڑھتے ہیں اور ریسائٹ کرتے ہیں اور اس پہ ایڈ کرتے ہیں، اس کے لیے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ریڈ اینڈ اسینٹ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ٹو دا ہائر لیولز آف پیراڈائز اور کلوزنس ٹو اللہ. جتنا اوپر جاتے رہیں گے اتنا اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے. اور پھر ان سے یہ جو کہا ہے کہ اینڈ ریسائٹ ایز یو یوز ٹو ریسائٹ ان دا پریویس ورلڈ، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ دنیا میں پڑھتے تھے، تو ہمیں دنیا میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، دوسروں کو بھی پڑھائیں اور ہم اس پہ عمل کریں. ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the people of paradise will see the people of the highest place in paradise above them. یعنی جو ہم جنت میں ہوں گے اور ہم سے اوپر جو لوگ ہوں گے، ہمیں وہ لوگ کلیئرلی دکھ رہے ہوں گے، ہمیں وہ نظر آئیں گے جو ہائیسٹ پلیس آف پیراڈائز میں ہوں گے. اور پھر آگے اگزامپل دیا ایز یو سی دا بریلینٹ اسٹار، جیسے فار اوے فرام دی ہورائزن، چاہے ایسٹ میں ہو چاہے ویسٹ میں ہو، لیکن ڈفرینس آف اسٹیٹس ہوگا، تو ہمیں دور سے وہ نظر آ رہے ہوں گے چمکتے ہوئے. جو اوپر ہوں گے، جو سب سے اوپر ہوں گے، ہم کو نظر آ رہے ہوں گے چمکتے ہوئے ہورائزن پہ، جس طرح ہمیں بریلینٹ اسٹار نظر آتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا they said oh messenger of Allah is that the status of the prophets that no one else will attain. انہوں نے پوچھا کیا یہ نبیوں کے اور میسنجرز کی جگہ ہوں گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، by the one whose hand is my soul, in whose hand is my soul، یعنی جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طریقہ تھا یہ بولنے کا، یہ قسم کھانے کا کہ نہیں، میں اس کے نام سے کہہ رہا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ they are men who believed in Allah and believed in the messengers. یا یہ نبیوں کی درجات کی بات نہیں ہو رہی ہے، انسانوں کی، میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے. یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی، اس کو جا کے پڑھ لیجیے گا. تو جس طرح اچھے لوگوں کے گریڈز ہوں گے جو کہ جنت میں ہوں گے، اور اوپر فریدہ کہہ رہی تھی نا بتائیں، تو فریدہ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ اتنے جگہوں پہ قرآن پڑھتی ہیں، آپ میری کلاس آپ نے پورا ختم کیا، میری ساری کورسز آپ نے ختم کیا، پورا قرآن میرے ساتھ ختم کیا. میں صرف فریدہ کو نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن فریدہ لاسٹ ٹائم پوچھ رہی تھی کہ بھئی ہمیں کوئی اچھی بات بتائیں. تو یہ ہمارے لیے کتنی پیاری بات ہے، اور میں خود سے نہیں لائی ہوں یہ بات، یہ آپ کے کہنے کے بعد دیکھیں جو آیت سٹارٹ ہوئی اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو بخاری اور مسلم میں ہے کہ ہمارے گریڈز جو ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ہم جتنے بھی ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اور اونچے گریڈ دے گا. اور جس طرح ہم قرآن ریسائٹ کر رہے ہیں، تجوید کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اور اونچا کرے گا. اسی طرح ایول ونس جو ہیں ان کے بھی اپنے گریڈز ہوں گے. ہم ہائر جا رہے تھے، وہ سنک بلو کرتے جائیں گے، دھنستے چلے جائیں گے. دھنسنے کا لفظ بہت اچھا ہے. تو وہ کیا کریں گے؟ وہ اپنے گریڈز اکارڈنگ ٹو ان کے ڈیڈز ہوں گے جو کہ انہوں نے، جو اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے، اور فائنلس ڈیٹیلز میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم کر رہا ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ verily indeed، یعنی کہ a person utters a word، کہ ایک لفظ ہم ورڈ کرتے ہیں، ایک ورڈ ہم اٹر کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بہت ہارملیس ہے، he deems it harmless but it results in falling into the depths of hellfire. یعنی وہ ایسا ایک لفظ ہم نکال لیتے ہیں اپنے منہ سے، ہم سوچتے بھی نہیں، ہم کہتے ہیں یہ تو ہارملیس ہے، لیکن وہ آپ کو جہنم کی گہرائیوں میں لے جاتے ہیں. یہ ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی، اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. تو اللہ تعالیٰ آیت کو اینڈ کیا کرتے ہیں، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ.
اینڈ یور رب از ناٹ اویئر آف واٹ دے ڈو، اور آپ کا رب غافل نہیں ہے جو کچھ کہ وہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہمارے انٹینشنس بھی پتہ ہے، ہمارے ایکشنس بھی پتہ ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ ہم کیا ڈیزرو کرتے ہیں، اور ان دا ہیئر آفٹر اللہ تعالیٰ ہم کو کس طرح ریکمپینس کرے گا، ہمیں کیا جزا دے گا، موسٹ جسٹ مینر میں. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ سب کو بہت فیئرلی جج کریں گے. ابن جریر رحمہ اللہ اس پہ کامنٹ کر کے کہتے ہیں کہ all these deeds that they did, O Muhammad, they did while your Rabb is aware of them and he collects and records these deeds with them. یعنی کہ سب جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کامنٹ کر کے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی ڈیڈ سے غافل نہیں ہے، کسی بھی چھوٹے سے عمل سے بھی، فائنس ڈیٹیل عمل سے بھی، ایک ہم منہ سے آہ بھی کہتے ہیں تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام ڈیڈ جو ہیں ریکارڈ ہوتے جا رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریکمپینس کرے ہماری ایک آہ پہ بھی، ایک حرکت پہ بھی. کبھی کبھی ہم ایک کہہ دیتے ہیں اوف اللہ یہ کیا ہو گیا، اس پہ بھی جب ہم اللہ کی ناشکری کرنے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں اوف یہ کیا ہو گیا. یہ ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے. جو ہو گیا وہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ روک سکتا تھا، اللہ نے نہیں روکا. نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 133. آیت نمبر 33 ہے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَرَبُّكَ، اور آپ کا رب، اینڈ یور رب از غنی، سیلف سفیشینٹ. غنی سیلف سفیشینٹ اللہ کے ناموں میں سے بھی ہے. آج ہم اسلام کو پڑھیں گے بھی انشاءاللہ ڈیٹیل میں. اب یہ ہوا تھا کہ جب یہ نام کے بارے میں نے جب شروع کر رہی تھی اس کلاس کی پڑھائی میں، تو اس وقت میں نے عارفہ سے پوچھا تو عارفہ نے کہا ہم نے نہیں پڑھا ہے. تو میں نے دیکھا میرے نوٹس میں مجھے بھی نہیں نظر آیا، تو میں نے اس کی پوری تیاری کر لی، اور مجھے بہت دیر لگتی ہے تیاری کرنے میں. جب پوری تیاری کر لی اس کے بعد لاسٹ ٹائم یا اس سے پچھلی دفعہ عارفہ کی 3 اسکرین میں نے چیک کیا تو یہ ہم نے کیا ہوا ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، کیا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں، ہمارے پاس اتنے سارے نئے اسٹوڈنٹس ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ سے ہم کر لیں گے تو ہماری بھی ذرا سے ایک ہمیں ریویژن بھی ہو جائے گی، ایک تقویت مل جائے گی ہمیں، اور اللہ کے سیلف سفیشینٹ ہونے سے اور اللہ کے غنی ہونے سے. اور غنی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ سیلف سفیشینٹ ہے، اس کا مطلب ہے وہ فری آف نیڈ ہے، لیکن ہم سب اللہ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو آج اللہ کے اس نام کے بارے میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. اور دوسرا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذو الرحمہ. ذو کا مطلب ہے کسی چیز کو پوزیس کرنا، تو ہی از فری آف نیڈ اینڈ ہی از دا پوزیسر آف رحمہ، آف مرسی، یعنی وہ رحمت والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اردو میں آپ کہیں گے اور آپ کا رب غنی ہے اور رحمت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اِن یشاء یذہبکم، اف ان یشاء، اف ہی ولز. یشاء آپ سب جانتے ہیں، شاء یشاء، تو یہ مشیت ان کے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے، اِن یشاء یذہبکم، اف ہی ولز یذہبکم. یذہبکم کس سے نکلا؟ ذہبہ سے. ذہبہ کا مطلب ہے جانا، لیکن اذہبہ کا مطلب ہے لے جانا. اذہبہ یذہبو اذہابن، اذہبہ یذہبو اذہابن فارم 4 ہے ٹو ٹیک اوے یا ٹو ریموو. تو if Allah wills، اور اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ ذہلبہ. if he wills he can take you away, he can remove you. اور پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ. وَيَسْتَخْلِفْ اس کے روٹ لیٹرز ہیں خا لام فا، یعنی خلفہ، یعنی کسی چیز کے بعد آنا. اور اس کا یہ فارم کیا ہے؟ فارم 10. استخلف یستخلف استخلافن. استخلف یستخلف استخلافن فارم 10، یعنی اس کو ریپلیس کرنا. ایک چیز کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے اس کو، اور اس کے بدلے ریپلیس کر سکتا ہے. یہ دونوں چیزیں اس میں آ گئی، یذہبکم و یستخلف من بعدکم، یعنی آفٹر، یعنی جس کو بھی ریپلیس یو، آپ کے بعد، ما یشاء whomsoever he will، جس کو وہ چاہے. سکسیشن میں اللہ تعالیٰ لا سکتا ہے، ایک کے بعد دوسرے کو یا لا سکتا ہے. تو اردو میں ہوگا اگر وہ چاہے تو آپ سب کو لے جائے، آپ سب کو ہٹا دے اور آپ کے بعد لے آئے جن لوگوں کو وہ چاہے، جس کو وہ چاہے. کما انشاءکم من ذریۃ قوم آخرین. یہ بھی بہت سمپل ہے، جسٹ لائک کما، جیسا کہ، جس طرح کے، انشاءکم. انشاء کے روٹ لیٹرز ہیں نون شین الف، نون شین حمزہ بھی کہتے ہیں، نون شین الف. انشاء ینشئ انشاء، انشاء ینشئ انشاء. یہ کون سے؟ فارم 4. اس کا مطلب کیا؟ پروڈیوس کرنا.
پروڈیوس کرنا کسی چیز کو گرو کرنا. تو کما انشاکم جسٹ لائک ہی پروڈیوسڈ یو من ذریتی فرام دی آف اسپرنگ فرام دا بچے جو بچے ہوں گے قوم آخرین یعنی ایک قوم جو پہلے تھا اندر نیشن اس سے اللہ تعالیٰ نے دوسری قوم کو پیدا کیا. آپ دیکھ رہے ہیں ہزاروں سال سے قومیں چلی آ رہی ہیں نہ پہلے والے باقی رہے نہ اس کے والے اس پہ. ہماری اپنی جنریشن کو دیکھ لیں, ہم سے جو بڑی جنریشن تھی ہمارے ماں و باپوں کی اور ہمارے دادا دادی نانا نانی کی وہ جنریشنز ختم ہو گئی ہیں. دادا دادی نانا نانی کسی کے ہوں گے لکی ہیں, لیکن ہمارے کیا, ہم لوگ اب خود بوڑھے ہو گئے, ہمارے تو بالکل ختم ہو گئے. تو انشاءکم اللہ تعالیٰ کسی کو بھی پروڈیوس کر سکتا ہے جسٹ لائک ہی پروڈیوس, جس طرح اس نے آپ کو, اردو میں ہے جس طرح اس نے آپ کو پیدا کیا دوسروں کی نسلوں سے, دوسروں کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. تو سٹارٹ ہوتی ہے آیت فراد رب کا غنی. اب غنی کا ہم آگے پڑھیں گے, لیکن اس وقت ایک سمپل سا بتا دیتی ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ از ناٹ نیڈ آف اینی تھنگ فرام اینی ون. بس اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے, نہ ہماری عبادت کی, نہ ہماری, ہم اگر بلیو نہیں بھی کریں اللہ میں تو اللہ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اگر شیطانی کام بھی کریں تو بھی اللہ پہ فرق نہیں پڑتا. وہ ایبسولوٹلی انڈیپینڈنٹ ہے. ہماری ان چیزوں سے ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ ہماری ایڈمیریشن پہ یا ہماری آفرنگز پہ ہم اس کی راہ میں دے رہے ہیں کریں اس پہ بھی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اس کا مطلب کہ کوئی بھی اللہ کے انٹرسٹ جو ہیں اٹ از ناٹ ان ڈینجر اگر ہم اللہ کو ڈس اوبے کریں. اگر ہم اللہ کی ایک بات بھی نہ مانیں, ہم بالکل ہی کافر, نعوذ باللہ کافر ہو جائیں, تو بھی نہ تو اللہ کو کوئی بینیفٹ ہوگا, نہ ہمیں کچھ بینیفٹ, ہمیں بینیفٹ نہیں ہوگا بلکہ ہمیں تو نقصان ہوگا. تو ہماری گڈ ڈیڈز, ہماری اوبیڈینس اللہ کو بینیفٹ نہیں کرتی ہیں. اور اگر تمام کی تمام لوگ ڈس اوبیڈینٹ بھی ہو جائیں, یہ تو ہم نے اللہ کی اچھائی کی تو بھی بینیفٹ نہیں, اگر ہم ڈس اوبیڈینٹ بھی ہو جائیں تو بھی اللہ کی جو ڈومینین ہے, اللہ کی جو ملکیت ہے وہ شرنک نہیں ہوگی. اور تو اسی لیے ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو لمٹ لیس ٹریجرز دیے ہیں, ہم اپنی کریچرز کو, اپنے بندوں کو, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہم سے کچھ نہیں مانگ رہا ہے. ہی سیکس نتھنگ ان ریٹرن. جو ہم کر رہے ہیں وہ اپنے لیے کر رہے ہیں. ہماری نمازیں, ہمارے روزے, ہمارے زکوٰۃ, ہمارے حج, ہمارا اخلاق, ہمارا کانڈکٹ, جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ سب کچھ ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے لیے وہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے, بیکاز وی نیڈ ہم in all situations at all times. ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. اور ذو الرحمہ میں دو چیزیں, ایک میں نے پڑھا مجھے بہت اچھا لگا ایک تفسیر میں, کہ اس میں دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمفیسائز کیا. اللہ نے بہت چیزوں کو کیا ہوگا لیکن اب یہ تو انٹرپریٹس مفسرین کہہ رہے ہیں نا. سب سے پہلے تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں اور غلط راستوں کو نہ اپنائیں. کوئی ایسی بات نہ کرے جس میں کانفلکٹ ہو یا الٹیمیٹ ریالٹی کو جو کانفلکٹ کرتا ہو. مطلب سب سے پہلے سیدھا راستہ. اور why does he do that? Because conduct جو ہے وہ ہمارے لیے بینیفیشل ہے, اور ایول conduct جو ہے وہ ہمارے لیے ہارمفل ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں سیدھے راستے پر چلو, غلط راستے پر نہ چلو, کانفلکٹ والے راستے پہ نہ چلو, آپ کے ایمان کو خراب کرنے والی چیز پہ نہ چلو. کس لیے؟ ہمارے لیے. ذو الرحمہ, اللہ تعالیٰ رحمت کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے, ہمارے لیے کر رہا ہے تاکہ ہم گڈ کانڈکٹ سے اپنے آپ کو بینیفٹ کریں, ایول کانڈکٹ سے اپنے آپ کو بچائیں. اگر ہم اچھا کریں گے ہم بینیفٹ کریں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اسی لیے اللہ کی بہت بڑی مرسی ہے ذو الرحمہ کہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم رائچیس کانڈکٹ اپنائیں. اگر ہم یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ابھی بتایا کہ ہمارے عمل کے بیسس پہ ہمیں کتنے ہائٹس, کتنی اونچی اسینشن ملے گی, کتنے اونچے درجات ملیں گے انشاءاللہ. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں بری چیزوں سے بچو, کیونکہ وہ کیا ہوگا ہماری اپنی, ہم جب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہلاک کر دیتا ہے اللہ ان جگہوں کو اویئر کر کے ان کو, تو ہماری ڈیگریڈیشن ہوگی, ہماری ہلاکت ہوگی. اچھا, سیکنڈ چیز اس میں, پہلی چیز یہ تھی, سیکنڈ چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ ذو الرحمہ جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی انجسٹیفائبلی سٹرن نہیں ہوتے ہیں اپنے ججمنٹ میں. اللہ تعالیٰ کبھی بھی سختی سے جج نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو خوشی نہیں لگتی ہے کہ وہ اپنے کریچرز کو, اپنے بندوں کو پنش کریں. آپ بتائیں اپنے بچوں کو, ہمارے بچے جب غلط کام کرتے ہیں ہم ان کو مارتے بھی ہوں گے, پیٹتے بھی ہوں گے, برا بلا بھی بولتے ہوں گے, پنش بھی کرتے ہوں گے, گراؤنڈ بھی کرتے ہوں گے, سب کچھ پنش جو بھی کرتے ہوں گے, کہ ڈو وی گیٹ پلیزر آؤٹ آف اٹ؟ نیور, نیور ایور. ہمیں بس یہ ہوتا ہے یا اللہ یہ بچہ ہمارا ہے, یا اللہ یہ بچہ رو رہا ہے, یا اللہ یہ بچہ ٹھیک ہو جائے, یہ اس کی اچھائی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ از آلسو ناٹ آن دا لک آؤٹ کہ وہ دیکھیں کہ ہم ایک غلطی کر لیتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ لے, ہمیں کنوکٹ کر لے, ہمیں پرسیکیوٹ کر لے. رادر ہی از کمپیشن, ہائیلی کمپیشنٹ. اس لیے ضرور رحم ہے تمام کریچرز کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے میسنجرز بھی جو بھیجے وہ بھی اپنی رحمت کی وجہ سے بھیجے.
اسی طرح کیونکہ وہ انٹائر یونیورس کو جو ہے اللہ تعالیٰ گورن کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کی ڈیلنگز جو ہیں وہ بھی بہت مرسیفل ہیں ہر وقت. اور اس طرح ہم کنیکشن دیتے ہیں بٹوین Allah's مرسی اینڈ اللہ کی رحمت اور اللہ کی غنا میں. مانا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو نیڈ نہیں کرتا ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی اللہ مرسیفل ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں غنی بھی ہے اور ذو الرحمہ بھی ہے. وہ اتنا رچ ہے، اس کو ہماری نہ ورشپ کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی. لیکن اگر ہم ورشپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ہمارے اوپر اور رحمت کرتا ہے، کانسٹنٹلی ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور اگر جو ڈس اوبے کرتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کھانا بھی دیتا ہے، پینا بھی دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے ریگارڈلیس آف ان کی ڈس اوبیڈینس کے، ان کے کرائمس کے. اور ان کو صبر سے کام بھی لیتا ہے، اور جب وہ فارگیونیس مانگتے ہیں تو ان کو بھی فارگیو کر لیتا ہے اگین اینڈ اگین اگین. آپ کو یاد ہے توبہ پہ ہم نے کیا تھا ایک اللہ کے نام توبہ کے متعلق جو آیا تھا، غفور الرحیم نہیں، توبہ کا کچھ تھا، تو اس پہ جو ہم نے کیا تھا اس میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار چانس دیتا ہے، بار بار چانس دیتا ہے تاکہ وی ٹیک ہیڈ. ہم لوگ اتنے ہیڈلیس ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو ریفارم کر لیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو ہم کو این اشیاء یذہبکم، ہم سب کو ریموو کر دے، اور کس کو لے کر آ جائے ہمارے بعد؟ ان کو جن کو اللہ تعالیٰ چاہے. تو یہ یاد رکھیں کہ ہمیں کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہماری جو سروائیول ہے، ہم کیوں سروائیو کرتے ہیں، زندگی کیوں ہے ہمارے پاس، ہماری ایگزسٹنس ہی کہاں سے آئی ہے؟ صرف اللہ کی گریس اور اللہ کی مرضی، اللہ کی رحمت سے اللہ نے یہ زندگی دی ہمیں. آپ ایوری ڈے بھی اگر شکر ادا کریں تو کم ہے کہ اللہ تو نے یہ زندگی دی، مجھے مسلمان گھر میں پیدا کیا، مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، مجھے دین کا علم عطا فرمایا، مجھے دین کی فہم عطا فرمائی، مجھے صحت اور عافیت کی زندگی دی. یہ سب سوچیں آپ، ایوری ڈے ہماری ایگزسٹنس کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ اللہ کے ول پہ، اللہ کی مرضی پہ. اور ہمارے پاس کوئی ایسا پاور نہیں ہے، کوئی سیلف ڈٹرمنڈ ایگزسٹنس نہیں ہے ہمارے پاس، کہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ ہم خود سے بینگ میں آ جائیں، ہم خود سے پیدا ہو جائیں. ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھی کہ ہم خود سے پیدا ہوتے، یا ہم کس گھر میں پیدا ہوتے، کس ماں کی اولاد ہوتے. کیا تھی ہمارے پاس چوائس؟ نہیں، بالکل نہیں. تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ جو بھی پاور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا انجوائے کرنے کے لیے، یہ صرف اللہ نے دیا، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم کوئی چیز بھی نہیں کر سکتے، ہم صرف اپنے اعمال ہیں ان کو درست کر سکتے ہیں. اور یہ اللہ ہی کا گریس ہے، اللہ ہی کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ڈس اوبیڈینٹ جنریشن کو بھی چانس دیتا ہے کہ وہ کنٹینیو کرے ٹو ڈو رانگ. اور وہ اللہ تعالیٰ کو ڈینائی بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کمپلیٹلی ڈسٹروائے بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بدلے دوسری جنریشن لا سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ایکسیسیولی سٹرن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں اوبلیٹریٹ کر سکتے ہیں، انسٹنٹلی ہمیں ختم کر سکتے ہیں اور ایک نئی جنریشن کو لا سکتے ہیں. اور صرف نئی جنریشن اور نئی کمیونٹی ہمارے بدلے نہیں، بلکہ انٹائر ہیومینٹی کو ختم کر سکتے ہیں، اور ایک آل ٹوگیدر ایک ڈفرینٹ اسپیشیز کو بھی لا سکتے ہیں، ایک اور ہی قسم کی مخلوق کو لا سکتے ہیں کہ نہیں، کہ انسان کے بدلے کوئی ایسی چیز آ جائے، کوئی ایسی مخلوق آ جائے جو بالکل جیسے کہ اب فرشتے ہیں، بالکل اللہ کی 100% اللہ کی بات مانتے ہیں. they don't have a choice. اللہ یہ بھی کر سکتا ہے. اللہ کے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ سب سے پہلے بھی اللہ ہی ہم کو ایگزسٹنس میں لایا ہے. اگر اللہ کی مرضی ہو تو اللہ کر سکتا ہے. اب دیکھیں اس سے ہم کیا سیکھا؟ ہم نے اتنا سارا پڑھ لیا، ابھی اتنی ساری باتیں کر لی، اتنے انٹلیکٹ کو یوز کر لیا. اب ہم نے اسے سیکھا کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے میسنجرز بھیجے، اور ہیومن بینگز میں بھی اور جنس کے لیے بھی، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور تاکہ وہ یہ بتائیں کہ آپ کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا تھا تاکہ آپ اللہ کی عبادت کریں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم نے پیدا ہی اسی لیے کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، یعنی ہم نے جن اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ مجھے سرو کر سکیں. اسی لیے جنس اور ہیومنز دونوں اکاؤنٹیبل ہوں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا کون اکاؤنٹیبل نہیں ہوگا، 3 قسم کے لوگ تھے، لیکن ہیومن بینگز اور جنس جو نارمل ہیں وہ اکاؤنٹیبل ہوں گے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ یہ جو دنیاوی لائف جو ہے، ہم پہلے بھی سیکھا اور ابھی بھی سیکھا کہ ہم اٹ stops us from taking heed. جو میسنجر ڈیلیور کیا میسج اللہ کے میسنجرز نے، ہم اس کو بہت لائٹلی لیتے ہیں. کبھی کبھی تو یہ بھی سنتے کہتے کہ نہیں قرآن میں ہے کیا؟ حدیث میں ہے نا، قرآن میں نہیں. استغفر اللہ، جو ایسا بولتا ہے آپ سمجھ لیں کہ اگر وہ حدیث کو ڈینائی کر رہے ہیں تو وہ قرآن کو کیسے ایکسیپٹ کر رہا ہے؟ جبکہ قرآن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی لے کر آئے نا.
تو ہم اتنا زیادہ اپنی لو میں، اس دنیا کی لو میں اتنا زیادہ ہم گم جاتے ہیں، بہہ جاتے ہیں کہ ہم کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوتے. ہم اپنے خراب ایکشنز، رانگ ایکشنز کو ہم چھوڑنا بھی نہیں چاہتے. وی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو ابینڈن اٹ. اپنی آخرہ کے لیے بھی ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ ایک رسپانسبلٹی ہے، ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ ہم لوگوں کو بھی وارن کریں اباؤٹ دا ڈے آف ججمنٹ. اٹ از آور ریسپانسبلٹی، تاکہ ہم ایکٹیو رہیں، ہم لوگوں کو بھی دعویٰ کریں. اور یہ ہم سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پنش نہیں کرے گا ان کو وارننگ دینے سے پہلے، لیکن پھر بھی اگر لوگ ڈینائی کریں گے تو پنش ملے گی. یہ سب ہم ابھی پڑھ چکے ہیں، صرف میں بتا رہی ہوں کہ واٹ ڈڈ وی لرن ان دس ہول لیسن. اور وہ پنشمنٹ جو ہے وہ دنیا میں بھی آ سکتی ہے اور آخرت میں بھی آ سکتی ہے، اور دونوں میں بھی آ سکتی ہے. ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پنش اس وقت کرے گا جبکہ ایک بندہ جان بوجھ کے ہی نوز اباؤٹ دا ٹروتھ، ہی از اویئر آف دا ٹروتھ، تب جا کے وہ غلط کام کرتا ہے. ہم نے یہ بھی سیکھ لیا کہ پنشمنٹ بھی ڈفرینٹ لیولز کے اور ریوارڈز بھی ڈفرینٹ لیولز کے ہیں. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس دنیا کے جو رینکس ہیں، ہم دیکھتے ہیں نا کہ اتنا اونچا ہو گیا، اتنا نیچا ہو گیا، وہ ٹیمپرری ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گے. نہ یہ پریزیڈنٹ رہے گا، نہ وہ پریزیڈنٹ رہے گا، نہ یہ پرائم منسٹر رہے گا، نہ وہ کچھ بھی نہیں. لیکن آخرت کے جو رینکس ہیں دے آر فار ایور. اور اگر ہمیں ہائر رینک ان جنہ اگر چاہیے تو ہمیں اس کے لیے اسٹرائیو کرنا پڑے گا. اتنا اسٹرائیو کرنا پڑے گا تاکہ ہمارا لیول کن کے ساتھ ہو جائے، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ. تو ہمیں جو ہے یہ سب، تاکہ آن دا ڈے آف ججمنٹ، جس کو ڈے آف ریگریٹ بھی کہا جاتا ہے، یوم حسرت بھی کہا جاتا ہے، اس دن ہم یہ نہ کہیں کہ یا اللہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، کاش میں اس کے بدلے یہ کرتی. تو اسی لیے اللہ کی مرسی ہے، یہ ذو الرحمہ جو اللہ کا لفظ ہے، اس کے بارے میں الگ سے آپ کو اس نام کے بارے میں نہیں بتا رہی ہوں، کیونکہ اس نام میں آپ پڑھ چکے ہیں، الرحمن الرحیم پڑھ چکے ہیں، وہی سب چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری رانگ ڈوئنگز کے باوجود، ڈس اوبیڈینس کے باوجود، اللہ تعالیٰ ہم کو ٹائم دے رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس ٹائم سے فائدہ اٹھائیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس ٹائم میں جتنا کر سکیں کریں. ہمیں نہیں پتہ زندگی آج ختم ہوتی کہ کل ختم ہوتی. ہر روز کسی نہ کسی کا سنتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہوا اور ختم ہو گئے، برین ہیمریج ہوا، ختم ہو گئے، ایک گھڑی میں کوما میں چلے گئے، ختم ہو گئے. چلیں یہ ختم ہو گیا. اب ہم دیکھتے ہیں اللہ کا نام جو الغنی، جو میں نے آپ کو بتایا الغنی، اللہ تعالیٰ 18 اوکیزنز پہ قرآن میں 18 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے الغنی کا لفظ یوز کیا ہوا ہے. اور اس کو یوزلی ٹرانسلیٹ کیسے کہتے ہیں؟ انڈیپینڈنٹ، سیلف سفیشینٹ، رچ، یہ سب کہتے ہیں. غنی کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ غین، نون، یا. اور یہ جو غنی جیسے ہم لکھتے ہیں، اور یہ روٹ جو ہے، یہ روٹ لیٹر جو اپیئر ہوتے ہیں 73 ٹائمز ان دا قرآن. اور اس کے 5 ڈیرائیوڈ فارمز ہیں. ہر ڈیرائیوڈ فارم میں ہم نہیں چاہیں گے، اغنا، یغنی ہم نہیں ابھی پڑھیں گے. لیکن یہ جو روٹ لیٹرز جو ہیں، یہ اس کے 4 مین میننگز ہیں. پہلی میننگ یہ ٹو بی سیلف سفیشینٹ، یعنی خود کفیل ہونا، اینڈ انڈیپینڈنٹ یعنی خود مختار ہونا، کسی کا محتاج نہیں ہونا. اور اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ ہے، خود کفیل، خود مختار، کسی کا محتاج نہیں ہونا. اٹ مینس ٹو بی سیلف سفیشینٹ. سیکنڈ میننگ ہے ٹو بی فری فرام نیڈز اور وانٹس، یعنی ضروریت سے آزاد، ضروریات سے آزاد. اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہماری پریز کی، نہ ہماری کسی. اب ہم کب سے پڑھ چکے ہیں یہ سب کچھ. تھرڈ میننگ کیا ہے؟ ٹو بی سیٹسفائیڈ. سیٹسفائیڈ ہونا، غنی کا مطلب یہ بھی سیٹسفائیڈ ہونا یعنی مطمئن ہونا، اور کنٹینٹ ہونا یعنی کہ راضی ہونا، کنٹینٹمنٹ ہونا. اور چوتھا کیا چیز ہے؟ ٹو بی ویلدی اینڈ رچ، یعنی دولت مند ہونا یا امیر ہونا، اس کو بھی غنی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا یہ غنی ہے اور یہ فقیر ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سب ایٹریبیوٹس کو ہیں، اللہ تعالیٰ وہ پوزیس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ از دی اونلی ون جو سیلف سفیشینٹ بھی ہے، انڈیپینڈنٹ بھی ہے، ٹرولی ٹرانسینڈز آل نیڈس، اور وہ کمپلیٹلی سیٹسفائیڈ بھی ہے. ہی از دی اونلی ون کہ جس کی ویلتھ، جس کی رچز، جس کی بلیسنگز، جس کی کریچرز ہیں، اس پہ جس کی بلیسنگز، جس کی رحمت، جس کی ہر چیز پہ ہم جو ہے سب ڈیپینڈ کرتے ہیں. شارٹ میں اگر کہیں تو اس کا مطلب ہے ہی از ناٹ ان نیڈ آف اینی ون اینڈ وائل ایوری ون از ان نیڈ آف ہم. سب سے ایزی ہے کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اور ہم سب کو اللہ کی ضرورت ہے. ہم سب اللہ کے ضرورت مند ہیں. ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ او مائی سرونٹس، کہ او میرے بندے، او میرے عباد، او میرے سلیوز، کہ اگر دا فرسٹ آف یو اینڈ دا لاسٹ آف یو، آپ میں سے سب سے پہلے سے لے کے سب سے آخر تک، دا ہیومن آف یو اینڈ دا جن آف یو، آپ انسان میں سے ہوں یا جن میں سے ہوں، اگر آپ رائز اپ کر لیں ان ون پلیس، آپ سب کے سب کھڑے ہو جائیں ایک جگہ پہ، اینڈ ریکویسٹ می، کوئی بھی چیز مجھ سے مانگے، اینڈ ور آئی ٹو گیو ایوری ون واٹ ہی ریکویسٹڈ،
that would not decrease what I have any more than a needle decreases the sea if we put into it. पहले भी मैंने किसी कॉन्टेक्स्ट में ये बोली होगी हदीस, हदीस कुदसी है, बहुत मशहूर है कि अल्लाह ताला से हर बंदा, हर इंसान, हर क्रीचर, हर मखलूक अगर खड़े हो जाए अल्लाह से कहे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, हर बंदा अलग अलग चीज मांगे, तो भी अल्लाह ताला कहते हैं मैं आप सबको आपकी मांगी हुई चीज दे दूं। कभी भी जितना समंदर में आप एक नीडल को डाल के निकालते हैं उतना भी मेरा डिक्री, इतना भी, इससे भी ज्यादा डिक्रीज नहीं होगा जो कुछ मेरे पास है। सही मुस्लिम में। अब हम देखते हैं कि इस ब्यूटीफुल नेम ऑफ अल्लाह यानी अल गनी जो नाम है अल्लाह का, इससे हम किस तरह, हाउ कैन वी स्पेंड आवर लाइफ विद दिस नेम ऑफ अल्लाह। सबसे पहले हमने ये देखना है कि वेल्थ जो है, रिचनेस जो है, वो हमें डिस्ट्रैक्ट ना करे। जितने भी हमारे पास, जितनी भी दौलत है, जितने भी हम गुड लुकिंग है, जितना भी हमारा करियर अच्छा है, जितनी भी हमारी पोजीशन है, हमें हमेशा अपने आप को रिमाइंड करना कि टेम्पररी है। वी आर टेम्पररी ओनर्स। जो रियल ओनर कौन है, परमानेंट ओनर कौन है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। हमको नहीं भूलना है कि हमारा पर्पस इस दुनिया में क्या है। अल्लाह ने क्या बताया था कि अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह को सर्व करना, और स्ट्रगल करना किस चीज के लिए, दुनिया के लिए नहीं, आखिरत के लिए। दुनिया में भी हम स्ट्रगल करते हैं, जाहिर है, हाँ, ऊंचे जाने के लिए, लेकिन असल पर्पस क्या है, द हायर गोल, द मेन गोल इज टू स्ट्रगल फॉर द आखिरत। अल्लाह ताला सूरह फातिर में कहते हैं, सूरह नंबर 35 आया नंबर 15, अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहन नास, ए लोगो, अंतुमुल फुकरा, आप सब फकीर हैं, आप सब पुअर हैं, इल्लल्लाह, अल्लाह के आगे। आप सब अल्लाह के आगे फकीर हैं, यानी आप सब अल्लाह की आप अल्लाह की, आप सबको अल्लाह की नीड है, अल्लाह की ज़रूरत है, आप ज़रूरतमंद हैं। हम कहते हैं ना फ़कीर को खाना दो, फ़कीर को या दो, ज़कात दो, वो ज़रूरतमंद को। वल्लाहु, और अल्लाह हुआ गनीउल हमीद, कि वो गनी है, वो सबसे ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट है, बियॉन्ड नीड्स हैं, और वो सबसे ज़्यादा हमीद यानी सबसे ज़्यादा प्रेज वर्दी है, सबसे ज़्यादा वो प्रेज के लायक है वो। तो हम ट्राई करें, हमारी, अब हमारा क्या करना है, जब ये सब कुछ है तो हमें ये ट्राई करना चाहिए कि मनी हमको डिस्ट्रैक्ट ना करे, मनी हमको, वेल्थ हमें डिस्ट्रैक्ट ना, हमारा पावर हमको डिस्ट्रैक्ट ना करे, और हमारी जो पोजीशन है वो हमको डिस्ट्रैक्ट ना करे, और हम अपनी इस हर चीज को, पैसे को, पावर को, पोजीशन को अल्लाह की रजा के लिए खर्च करें, अपनी जिंदगी को, हर चीज को। नंबर 2, वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू अल गनी, यानी जब भी हमें कोई गुड न्यूज मिलती है, कोई भी न्यूज मिलती है, सबसे पहले क्या करना चाहिए, सजदा शुक्र। आपको वुजू की जरूरत नहीं है, आप जिधर हैं उधर ही आप सजदे में गिर जाएं, आप कहें अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, सुभान रब्बी अल्लाह। और अगर हमें गुड न्यूज नहीं मिली तो क्या करें, हम सजदा ना करें हम शुक्र ना अदा करें? नहीं, हमें गुड न्यूज नहीं भी मिल रही तो भी कॉन्स्टेंटली वी शुड बी ग्रेटफुल टू अल्लाह। समटाइम्स हम नाशुक्री भी कर लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, हम इतने अनअप्रिशिएटिव हो जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आती, खाने में नमक तो इसमें, चीनी ज़्यादा उसमें, ये आज गोश्त नहीं, आज सब्जी नहीं, आज दाल नहीं, आज चावल नहीं, ये सब हम करना शुरू कर देते हैं, आज का खाना मज़े का नहीं है। तो अल्लाह ताला सूरह इब्राहिम में हमको बताते हैं, सूरह नंबर 14 आया नंबर 4, सूरह नंबर 14 आया नंबर 4, वक़ाल मूसा इन तकफुरु अंतुम वमन फिल अर्दि जमीआ, यानी कि अगर आप सब के सब भी अगर कुफर करें या नाशुक्री करें, जमिया यानी सब के सब जो जमीन में, फ़इन्नल्लाह लगनियुन हमीद, फिर भी अल्लाह ताला क्या है, अल्लाह ताला इज बियॉन्ड नीड एंड ही इज मोस्ट प्रेजवर्दी। मूसा अलैहि सलाम ने बताया अपने लोगों को। सो कोई भी अपनी एम्बिशन या अपनी एबिलिटी पे खड़ा नहीं रह सकता, आप याद रखें। हम डिल्यूडेड होते हैं, हम ये सोच सकते हैं मुझे पास ये भी काबिलियत, ये भी है, मैंने ये डिग्री ली है, वो ली है, मैं सब कर, लेकिन रियलिटी क्या है, सक्सेस कहाँ से आती है, इट कम्स फ्रॉम अल्लाह। कभी कभी इतनी मेहनत करें फिर भी सक्सेस नहीं मिलती, और कभी कभी बहुत कम टाइम में इतनी सक्सेस मिल जाती है। तो हम जो है ना, समटाइम्स वी फेल टू रिकॉग्नाइज, हम अंडरस्टैंड ही नहीं करते कि अल्लाह की ब्लेसिंग्स है, ही इज द वन जिसने हमको ये सलाहियत दी है, जिसने एबिलिटी दी है कि हम ये काम कर सकें। तो इट शुड कॉज अस टू थिंक, हमें सोचना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि अल्लाह ने कितनी ब्लेसिंग्स हमारे इर्द गिर्द दी हैं। एवरी डे हमारे पास खाने को है, हम जब नींद में से उठते हैं तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम अपने बच्चे, अपने स्पाउस, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ हम टाइम गुजार सकें। कभी कभी ठीक है, हम अमेरिका में रहते हैं, पता है सब लोग यही कहते हैं कि बच्चों के पास टाइम नहीं है, बच्चों के पास टाइम नहीं है, दैट्स ओके, बट स्टिल वी नो दे आर देयर, वी नो वी कैन टॉक टू देम, वी नो वी कैन कॉल देम। ये सब क्या है, दीज आर ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। फलस्तीन को देखें क्या हाल है, अभी अस्पताल का मैं रात को देख रही थी, कैसा क्या हाल है, अस्पताल से भगा रहे हैं सीढ़ियों पे सबको, बच्चे बच्चे औरतें, कमान कमान अस्पताल पे बॉम्बिंग हो रही है।
تو اللہ ताला, फिर मैं बार बार फ़लस्तीन पे ही पहुंच जाती हूँ, लेकिन इब्लीस ने क्या किया था, उसने एक प्रॉमिस किया था अल्लाह को, उसने कहा था, उसने वाव किया था, उसने प्रॉमिस किया था कि वो हमें नाशुक्रा बना के छोड़ेगा। और इसके बारे में अल्लाह ताला हमें सूरह अल आराफ में बताते हैं, सूरह नंबर 7 आया नंबर 17, सुम्मा लआतियन्नकुम मिन बैन ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। यानी कि देन आई विल कम टू देम, मैं उनके सामने से आऊँगा, बैन ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम, और पीछे से आऊँगा, और राइट से आऊँगा, और लेफ्ट से आऊँगा, और आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि वो ग्रेटफुल नहीं है, वो नाशुक्रे हैं। तो हमें अल्लाह से दुआ भी करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला जो हमें वेल्थ के लिए है ना, हम वेल्थ की बात करें, गनी है अल्लाह, अल्लाह हमें वेल्थ दे, लेकिन हलाल वेल्थ दे, और जो हमें वेल्थ दे वो हम हलाल चीज़ों में स्पेंड करें, और जो हमारे पास वेल्थ हो उसमें अल्लाह बरकत डाल दे, ब्लेसिंग्स डाल दे। नंबर 3 क्या है, वी शुड बी कंटेंट। अब ये भी एक शैतान का कर्स है कि हम कभी भी कंटेंट नहीं होंगे, हमें कंटेंटमेंट नहीं मिलेगी। हमें जो चीज़ चाहिए होती है हमें उससे ज़्यादा चाहिए होती, हम एक चीज़ मिल जाती है, हम दूसरी चीज़ ढूंढना शुरू कर देते हैं, एंड द नेक्स्ट थिंग एंड द नेक्स्ट थिंग, एंड आफ्टर दैट देयर इज ऑलवेज समथिंग एल्स जो हम ढूंढने लगते हैं। हम उस वक्त ख़त्म होते हैं जबकि हम खबर में पहुंच जाते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं ना, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। क्या मतलब है, क्या हमें जमा करना, हम भागते रहते हैं, जमा करते रहते हैं, तकासुर ज्यादती के लिए, हर चीज़ हमें कसरत से चाहिए, तकासुर कसरत से, और हमें डिस्ट्रैक्ट करके, अल्हाकुम हमें डिस्ट्रैक्ट रखती है, वो अल्लाह की याद से गाफिल रखती है, बिकॉज वी आर जस्ट इन सर्च ऑफ मोर एंड मोर एंड मोर। और वो मोर एंड मोर क्या होता है, कंपटीशन होती है, और उस कंपटीशन के बाद हम पहुंच जाते हैं खबरों पे, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। फिर अल्लाह कहते हैं कल्ला सौफ तालुमून सुम्मा कल्ला सौफ तालुमून, फिर पता चल जाएगा, आगे नहीं जाती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, लैसल गिना अन कथरतिल अर्द वलाकिन्नल गिना अन गनियन नफ्स। ये मतलब अभी जो मैंने आपको भेजा था, मेरा जो न्यू मुस्लिम के साथ था, ये उसमें ये हदीस भी थी कंटेंटमेंट पे, कि रिचनेस क्या होती है, वेल्थ वेल्थ क्या होता है। इट इज़ नॉट कि आपके पास बहुत सारा पोजेशन हो, आपके पास बैंक बैलेंस हो, आपके पास अकाउंट हो, आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी हो, ये सब। ट्रू रिचनेस क्या होती है, ट्रू रिचनेस क्या है कि आपको कंटेंटमेंट ऑफ द सोल हो, आपके सोल को इत्मीनान हो, आपके सोल को सुकून हो, आपको और चीज़ों की ज़रूरत ना हो, जो व्हाट यू फील इनसाइड द हार्ट। ये बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है। यानी इफ़ यू डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ पोजेशन, आपके पास इतना सामान नहीं, लेकिन आप हैप्पी हैं, आप सेटिस्फाइड हैं इन वॉट एवर यू हैव, और हमें और ज़्यादा की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही। जो कुछ है अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अगर मेरे पास एक गाड़ी कोई बात नहीं, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरे पास एक चीज़ है, तेरा लाख लाख शुक्र है। तो ये ट्रू रिचनेस है, और अगर ट्रू रिचनेस आ जाती है तो आपको पता है कि रात को नींद भी साउंड स्लीप आती है। और रियल पॉवर्टी के बारे में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ग्रीडीनेस होती है, ओवर एम्बिशन होता है, लालच होती है, हमें हवस होती है, ओवर एम्बिशन में हवस होती है कि हमें और मिल जाए। इसकी भी एक हदीस थी कि अगर बनी आदम को शायद एक वैल्यू ऑफ गोल्ड दे दिया जाए तो वो कहता है मुझे दूसरा वैल्यू ऑफ गोल्ड चाहिए, जब दूसरा है तो वो तीसरा मांगता है, कुछ मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स अभी याद नहीं, लेकिन कुछ ऐसे ही है। तो वो कभी भी अल्लाह की के प्रोविजन से, जो अल्लाह ने दिया, उससे कंटेंट नहीं होते, सेटिस्फाइड नहीं होते, मुतमईन नहीं होते, राजी नहीं होते हैं। तो हम ये याद रखना चाहिए हमें कि हम हैप्पीनेस को खरीद नहीं सकते हैं पैसों से, हम खरीद नहीं सकते हैं। अब जो कुछ भी हम करेंगे, हम जब नहीं खरीद सकेंगे, हमें रात को नींद भी नहीं आएगी। तो एक स्कॉलर ने कहा था, कंटेंटमेंट क्या चीज़ है, इट इज़ अ किंग, एक बादशाह है जो रिजाइड्स ओनली इन द हार्ट ऑफ अ बिलीवर, जो कि एक बिलीवर के हार्ट में वो रिजाइड करता है। तो हमें कंटेंट होना चाहिए अपनी डिग्री से भी, अपनी कदर से भी, और हमें स्ट्राइव करना चाहिए अल्लाह की रज़ा के लिए। सबसे बड़ी बात ये, इट मीन्स हमें जो कुछ अल्लाह ने दिया, हमें सेटिस्फाइड होना है, और जो अल्लाह ने हमसे रोका हुआ है, जो हमें नहीं दिया है, उस पर भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, उस पर भी मुतमईन होना चाहिए। और इसी तरह हमें हमारे सोल की जो कंटेंटमेंट है, ट्रैंक्विलिटी है, वो मिलेगी। एक दफ़ा उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, मतलब वो हर वक्त जाते थे। तो ये एक हदीस है, तो इसमें उन्होंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, तो एक मैट पे जो पाम की लीव्स नहीं होती हैं, जैसे हमारी वो चारपाइयाँ होती थी, उस तरह की वो छाल वाल की बनी हुई, क्या वो रस्सी की बाण की जो होती थी, तो उस तरह की वो पाम के लीव से एक मैट बना हुआ है, और उसके ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे उठे, तो उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि उनके मार्क्स थे की बॉडी के ऊपर, वो ऐसे करके उठे तो तमाम निशानात थे उस मैट, क्योंकि ऊपर कोई और चीज़ नहीं थी, कोई कवरिंग नहीं थी, उसके ऊपर डायरेक्ट लेटे हुए थे। तो वो रोने लगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप क्यों रो रहे हैं? तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ओ अल्लाह के मैसेंजर, ओ अल्लाह के रसूल, सीज़र एंड खुसरो, यानी कैसर व किस्रा,
وہ جو ہے وہ ایسی لائف گزارے، لگژریس لائف، ان کے پاس سب کچھ ہے، ان کے پاس محل ہے، اور آپ اللہ کے میسنجر ہو کے آپ اتنی غربت میں، اتنی ڈیسٹیٹیوٹ لائف آپ گزار رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے کہ وہ لوگ دنیا میں انجوائے کر لیں اور ہم آخرت کو انجوائے کریں. کتنی پیاری جواب ہے. وہ لوگ دنیا میں انجوائے کر لیں اور ہم آخرت میں انجوائے کر لیں ان دا ہیئر آفٹر. یہ بخاری میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر ایسا تھا، وہ ہمیشہ ہمبل تھے، وہ ہمیشہ کنٹینٹ تھے، وہ کسی چیز کے لیے اور طلب نہیں کرتے تھے. ان کو یہ نہیں ہوتا تھا کہ مجھے یہ بھی چاہیے اور وہ بھی چاہیے. نمبر 4 کیا ہونا چاہیے؟ وی شوڈ ناٹ آسک ادرس، You should not ask from others if there is no need. ہمیں دوسروں سے مانگنا نہیں چاہیے، سوال نہیں کرنا چاہیے، بھیک نہیں مانگنی چاہیے، سمجھ لیں ایک طرح سے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ by him in whose hand is my soul، یعنی اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اگر آپ میں سے کوئی ایک بنڈل آف فائر ووڈ اٹھائے گا، یعنی کہ جو جلانے والی لکڑی ہوگی، جو لاگز ہوتے ہیں، on his back and sell it، اور اس کو بیچے، it would be better for him، یہ اس سے بہتر ہوگا کہ آپ بیگ کریں کسی آدمی کو جو آپ کو دے یا نہیں دے. یہ بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی. یعنی آپ خود وزن اٹھائیں، آپ محنت کریں، آپ کمائیں اور آپ اس سے پیسہ لیں، تو وہ صحیح ہوگا بجائے اس کے کہ آپ جا کے کسی سے مانگیں. ایز مسلمز ہم لوگوں کو کسی کو برڈن نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کسی اور سے مانگنا بھی نہیں چاہیے، اور ساتھ ساتھ ہمیں لیزی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں کام نہیں کروں، میں کسی اور سے مانگ لوں، اور ان ایکٹیو بھی نہیں ہونا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وارن کیا کہ جو کسی اور سے بیگ کرے گا، جو ویلتھ کو ایکیومولیٹ کرے گا ایز اف ہی از آسکنگ فار اے لائف کول، کوئلہ، یعنی کہ لائف کول مطلب کہ جلتا ہوا کوئلہ، تو لیٹ ہم آسک فار اے لیٹر اور لاٹ. جو بھی وہ کر رہا ہے، مسلم میں ہے کہ وہ اب لائف کول کی طرح اس کے لیے ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بیگنگ جو ہے، کسی سے مانگنا، یہ اس وقت اجازت ہے، پرمیسیبل ہے، لافل ہے، 1 of 3 کیسز میں. وہ 3 کیسز کیا ہیں؟ ایک انسان کے اوپر اتنا قرضہ ہے کہ وہ کسی اور سے پیسے مانگ لے کہ مجھے یہ قرضہ اتارنا ہے. آفٹر دیٹ وہ قرضہ اترے، وہ سٹاپ کر لے. اتنا ڈیٹ ہے. اب وہ ڈیٹ کس قسم کا ڈیٹ ہے اس کے ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی، کسی کا حرام ہے، کسی کا حلال ہے، لیکن اس کے اوپر اتنا قرضہ ہے کہ وہ دوسرے سے مانگ لے کہ میں اپنا قرضہ چکانا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. نمبر 2 کیس کیا ہے؟ a man whose property is destroyed by a calamity. ارتھ کویک آ گیا، ٹورنیڈو آ گیا، کچھ بھی آ گیا، فلڈ آ گیا، تو اس کا جو گھر ہے، جو اس کا جو پراپرٹی ہے، وہ کیلیمٹی سے ڈسٹروائے ہو گیا. تو اس کے لیے اتنی پرمیسیبل ہے، اس کو اجازت ہے کہ وہ کسی سے سپورٹ کے لیے پیسے مانگے. نمبر 3 وہ جس کو اتنی زیادہ غربت آ جائے، who is afflicted or stricken by poverty، کہ 3 ٹرسٹ وردی ممبرس آف his people can testify for it، کہ بول سکے ہاں یہ واقعی بیچارہ بہت غریب ہے اور یہ بہت پریشان ہے. تو اس کے لیے پرمیسیبل اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ پیسے لے اور سپورٹ نہ کر سکے. یہ 3 کیسز ہیں. تو بسائڈ دیز کیسز یہ مسلم میں ہے کہ اٹ از فاربڈن کسی سے مانگنا. اور جو بیگر جو ہے، اگر وہ کسی سے مانگ لے اور وہ کنزیوم کرے تو اس کے لیے حرام ہے. واٹ ہی کنزیومز وڈ بی فاربڈن. یہ مسلم میں ہے. ہم لوگ بس اللہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں کرے، اور جو ہمارے پاس کوئی آتے ہیں، جو محتاج آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو دینے والا بنائے، لینے والا نہ بنائے. نمبر 5 کیا ہے؟ وی مسٹ گیو فرام واٹ وی لو. یہ بھی اسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غنا اور غنی ہونے میں. کہ آج ہمارے پاس جب ہمارے پاس 2 بہت امپورٹنٹ انسٹرکشنز ہیں جب ہم کسی کو کوئی بھی چیز دیں. نمبر 1 کہ وہ حلال ہو، ہماری جو ویلتھ ہے وہ حلال ہو، اور جو چیز ہم اپنے لیے ناپسند کرتے ہوں وہ کسی کو نہ دیں. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے نارملی؟ یہ مجھے نہیں پسند، یہ میں کسی کو دے دوں گی، یہ اچھا نہیں ہے، میں کسی کو دے دوں گی، اینڈ وی گیو اٹ. میں نہیں کہہ رہی ہوں میں اور آپ اور ہم سب یہ کرتے ہیں، بٹ دیٹ از دا نارمل ٹرینڈ. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا کہا ہے؟ آل عمران میں، سورہ آل عمران سٹارٹ ہی اس طرح ہوتا ہے. ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نمبر 3 آیا نمبر 92 کہ وہ آل عمران سٹارٹ نہیں ہوتا لیکن لن تنالوا البر، چوتھا جز اس طرح سٹارٹ ہوتا ہے، which is a continuation of آل عمران. سوری میں نے کہہ دیا کہ جز سٹارٹ ہوتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا حتی تنفقوا مما تحبون، کہ آپ اس وقت تک آپ رائچسنس، آپ بر کو، لن تنالوا البر، آپ نہیں پہنچیں گے بر کو یعنی رائچسنس کو until یا unless you spend that مما تحبون، جو آپ لو کرتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کمانڈ کرتے ہیں ہمیں کہ جب آپ سپینڈ کریں تو اپنا سب سے
پیور چیز میں سے اسپینڈ کریں، فائن چیز میں سے اسپینڈ کریں، جو بیسٹ ٹائپ آف منی اس میں سے اسپینڈ کریں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں پروہیبٹ کرتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ جو ہمارا ایول اور ڈس آنیسٹ منی ہے، یعنی جو آپ نے کسی غلط طریقے سے کمایا ہے، بیکاز اللہ از پیور. اللہ خود پیور ہے اینڈ اللہ ایکسیپٹس اونلی پیور. ہی از پیور اینڈ گڈ اینڈ ہی اونلی ایکسپیکٹس وچ از پیور. اینڈ انڈیڈ اللہ از فار ریچر دین یو. He is in no need of this money. تو آپ مت دیں اس کی رضا کے لیے. آپ ایسا غلط پیسہ نہ دیں جو کہ آپ اپنے لیے بھی ناپسند کریں، یا وہ پیسہ نہ دیں یا وہ چیز نہ دیں جو آپ اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، لیکن آپ خراب ترین چیز دے رہے ہیں. خراب چیز سڑ گئی ہے وہ دے دو، نہیں، اچھی چیز دو. تو نمبر 6 جو ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم الغنی سے دعا کریں. We must make dua to الغنی. We should call upon الغنی. ہمیں جس چیز کی بھی ضرورت ہو، as long as ہم جو چیز مانگ رہے ہیں وہ حلال ہے، اور ہماری جو انٹینشن ہے وہ یہ کہ ہم اس کو حلال چیز پر خرچ کریں گے، اور ہم اس کو بیوٹیفل اینڈ کمپریہنسو دعا کر سکتے ہیں، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام نے سورہ قصص میں ہمیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، سورہ 28 آیت نمبر 24، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ربی، او میرے رب، انی، بے شک میں، لما انزلتا، جو کچھ بھی آپ نے مجھ پہ نازل کریں گے یا کیا کر رہے ہیں یا کریں گے، الیہ، میری طرف، من خیر، اچھائی میں سے، گڈ میں سے، فقیر، میں فقیر ہوں، میں نیڈی ہوں، میں مانگنے والا ہوں، آپ سے مانگنے والا ہوں جو بھی اچھی چیز آپ مجھے دیں گے. تو آئیے ابھی بھی ہم نے الغنی کا، جب بھی ہم اللہ کے کسی نام کو پڑھتے ہیں ہم اللہ سے دعا کر لیتے ہیں، او اللہ، او الغنی، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے لیکن ہم سب کو آپ کی ضرورت ہے. او اللہ، ہمیں یہ سمجھا دے، ہمیں یہ پہچان دلا دے کہ ہم فقراء ہیں آپ کے سامنے، ہم فقیر ہیں آپ کے سامنے، تو ہی غنی ہے. اے اللہ، ہم کو ہمیشہ شکر گزار بندوں میں بنا کر رکھ، کہ جو کچھ بھی آپ نے ہمیں جو بلیسنگز کی ہیں اس کو ہم شکر کی نظر سے دیکھ سکیں، تیرا شکر ادا کر سکیں. اے اللہ، ہمیں گائیڈ کر، ہماری مدد کر، ہمیں ہدایت دے کہ جو ویلتھ آپ نے ہمیں دیا، جو ٹائم ہمیں دیا، جو سکلز ہمیں دیا، جو بلیسنگز ہمیں دیا، وہ ہم آپ کی رضا کے لیے خرچ کر سکیں. او اللہ، ہمیں بیوٹیفائی کر دے کنٹینٹمنٹ سے، آپ کی ڈگری سے، جو قدر آپ نے ہمیں دی، جتنا ہمیں دیا، جتنا ہمیں نہیں دے، اس سے ہمیں کنٹینٹ کر دے، کنٹینٹمنٹ دے دے. او اللہ، ہمیں ان میں سے بنا دے جو ہم دوسروں کو دیں، دوسروں سے لیں نہیں. اگر وہ گفٹ دے رہے ہیں لیں، لیکن ہم لوگوں سے مانگے نہیں. اور جو کچھ ہم دیں ہم وہ دیں جس چیز کو ہم خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں. میں خیال ہے تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں، ٹائم ذرا سا ایکسٹرا کر لیتے ہیں کیونکہ ہم آج کل، میری کوشش ہے تھوڑا زیادہ پڑھا دوں. آیت نمبر 134، انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین. چھوٹی سی آیت ہے، چلیں. ان، یعنی indeed، ما توعدون، what you have been promised. توعدون یعنی وعدے سے آیا ہے، واو عین دال، وعد یعد وعدن، وعد یعد وعدن، یعنی indeed what you have been promised، لآت، will surely come، will certainly come، وما انتم بمعجزین، and not you can escape، and not you will be able to escape. یعنی یقیناً جس چیز کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، یعنی تو آپ سے وعدہ کیا جا رہا ہے، وہ آ کر رہے گی اور تم عاجز نہیں کر سکتے، یعنی تم بچ نہیں سکتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہم کو ریمائنڈ کریں کس چیز کے لیے، کس چیز کے آنے کی بات ہو رہی ہے؟ ڈیتھ کی بات ہو رہی ہے. اور وہ ڈیتھ کیا چیز ہے؟ اٹ از چیزنگ ایچ اینڈ ایوری پرسن اینڈ ایچ اینڈ ایوری کریچر جو اس دنیا میں انٹر ہوا ہے. جو اس دنیا میں آ گیا اس کو موت ملنے والی ہے، بس. اٹ از چیزنگ. اور پھر بھی ہم لوگ ازیوم کرتے ہیں، پیپل، ناٹ می اینڈ یو بٹ پیپل کنٹینیو ٹو ازیوم کہ دیر از نو پنشمنٹ فار دیم، کیونکہ ان کو دنیا میں اگر پنشمنٹ نہیں نظر آئی تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہمیں تو پنش نہیں ہوئی. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں نو ون کین اسکیپ ڈیتھ. اور اگر اس دنیا میں ان کو پنشمنٹ نہیں ملی تو وہ ویٹ کریں، کیونکہ ججمنٹ، ڈے آف ججمنٹ پہ پنشمنٹ ملے گی. ہی ول ریسریکٹ یو ایون اف یو آر ڈسٹ. لوگ بولتے ہیں اگر ہماری جب ڈسٹ ہو جائیں گے ہم کیسے اٹھیں گے؟ اگر ہم دریا میں ڈوب کے مر گئے، سمندر میں ڈوب کے مر گئے تو ہم کیسے ہوگا؟ اگر ہم جہاز کے کریش میں مر گئے تو ہمیں کیسے حساب؟ سب کا حساب کتاب ہوگا. سرٹنلی اللہ نے جس طرح پہلے آپ کو پیدا کیا، بغیر کسی چیز کے پیدا کیا، دوبارہ آپ کو پیدا کرے گا. تو ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم سب کے سب اللہ کی گراسپ میں ہیں، اللہ کی ول پہ ڈیپینڈنٹ ہے. وی آر سبجیکٹ ٹو ہز ول. وہی ڈٹرمن کرتا ہے کہ ہماری فیٹ کیا، ہماری تقدیر کیا. اور ہم اللہ کو ریزسٹ نہیں کر سکتے، اللہ سے بچ نہیں سکتے. اور دنیا میں اگر ہمیں کچھ نہیں ملا تو آخرت کے لیے تو ویٹ کرنا ہی ہے نا. اٹ ول انیویٹیبلی کم. آخرت تو آئے گی. ہمارا ایز مسلمان ہمارا بلیف ہے کہ آخرت نے آنا ہے، اور جب آخرت آئے گی تو ہمیں کوئی چیز نہ روک سکتی ہے، نہ کوئی چیز ہمیں بچا سکتی ہے.
ایک اور کر لیں. اگر آپ کو سوال ہے تو سوال کر لیں, تو پھر میں یہاں رک جاتی ہوں, ورنہ میں ایک اور آیت کر لیتی ہوں. کر لوں ایک اور آیت؟ کوئی سوال نہیں ہے, چلیں کر لیتے. آیت نمبر 135. قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. قل یعنی کہہ دیجئے, آپ میرے کہہ دیجئے, قل یا قومی یعنی او مائی پیپل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے لوگو, اعملوا یعنی آپ کام کریں, آپ کام کرتے جائیں. اور یہ کیا ہے؟ حکم ہے, فعل الامر ہے. علی مکانتکم, اکارڈنگ ٹو یور پوزیشن, آپ کا جو مکان ہے, آپ کی جو لوکیشن ہے, آپ کی جو پوزیشن ہے, اس پہ آپ کام کرتے رہیں. انی عامل, میں بھی اپنا کام کرتا رہوں گا, میں بھی کام کرنے والا ہوں. تو انگلش میں دوبارہ سے, او مائی پیپل ورک اکارڈنگ ٹو یور پوزیشن فار انڈیڈ آئی ایم ورکنگ. اردو میں ہے, کہہ دیجئے اے میری قوم کے لوگوں, کر لو جو کچھ کر سکتے ہو اپنی جگہ پر, میں بھی کر رہا ہوں جو مجھے کرنا ہے. فسوف تعلمون, then you are going to know. فسوف, then you are going to know. من تکون لہو عاقبت الدار, کہ کس کے لیے, من تکونو کہ کون رہنے والا ہے, کس کا الٹیمیٹ ہوگا, لہو عاقبت الدار یعنی کس کے لیے ہے, یعنی عاقبہ یعنی ابورڈ جو ہوگا, الدار رہنے کی جو جگہ ہمیشہ کے لیے, الٹیمیٹ ابورڈ آپ کہہ لیں. عاقبت الدار یعنی الٹیمیٹ ابورڈ یا عاقبت کا گھر. then you are going to know for whom is the ultimate abode. تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے لیے ہے عاقبت کا گھر, تمہیں معلوم ہو جائے گا کس کے لیے عاقبت کا گھر. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ, indeed لا يفلح, not will succeed, الظالمون, the wrongdoers. افلح یفلح, افلاح یعنی فلاح سے ہے, فا لام ہا, افلح یفلح افلاح is form 4. یقیناً نہیں فلاح پائیں گے ظالم, ظالمون نہیں فلاح پائیں گے یقیناً. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں, تفسیر دیکھ لیتے ہیں, یہ ایک اور میتھڈ اڈاپٹ کیا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جگانے کے لیے. مکان کیا چیز ہے, میں نے آپ کو بتایا, ایک پوزیشن یا ایک پلیس یا ایک لوکیشن یا ایک سچویشن یا ایک رینک یا ایک لیول یا ایک درجہ یا اتھارٹی جو اس بندے کو ملی ہوئی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے, آپ کرتے رہیں, یو ورک اکارڈنگ ٹو یور سرکمسٹانسز, جو آپ کی اس وقت پوزیشن ہے آپ کرتے رہیں جو آپ نے کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے نہیں ایکسیپٹ کیا جو کچھ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے, آپ کریں جو آپ نے کرنا ہے, میں وہ کرتا رہوں گا جو میں نے کرنا ہے. تو لوگ کیا کر رہے تھے, مکہ کے لوگ اس وقت کیا کر رہے تھے, وہ اپنی ڈس بلیف شو کر رہے تھے, وہ اپوزیشن شو کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, ایگزیکیوٹ کر رہے تھے مسلمانوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان سے کہہ دیجئے ٹھیک ہے, کرتے رہو جو کرنا ہے. وہ کہنا ہے نا, کر لو جو کرنا ہے, وہ کر لو جو کرنا ہے, آپ کرتے رہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے, وہ توحید کا میسج سپریڈ کر رہے تھے, وہ مشرکین کو بتا رہے تھے کہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں غلط ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان سے کہیں کہ وہ کرو جو تم کر رہے ہو, اور میں نے وہ کرنا ہے جو میں نے نہیں رکنا, میں نے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. اور پھر آپ کو فسوف تعلمون یعنی پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ آخرت میں جو الٹیمیٹ ڈیسیجن ہے وہ کیا ہے, اور رانگ ڈوئرز جو ہیں وہ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے, جو ظالمین ہیں وہ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے. یعنی مشرکین کو پتا چل جائے گا کہ کون زیادہ بلیسڈ ہے, اللہ نے الٹیمیٹ سکسیس کس کو دیا ہے. اس سینٹینس میں, ایک چھوٹا سا سینٹینس ہے لیکن اس کے اندر بھی ایک سٹرن وارننگ ہے. مشرکین کے لیے ایک وارننگ ہے کہ کر لو جو کرنا ہے, تمہیں سزا مل کے رہے گی. اور بلیورز کے لیے کیا ہے, ایک پرومس ہے, ایک پرومس, ایک ایشورنس ہے کہ بھائی جو آپ کر رہے ہو وہ کرتے رہو, آپ کو بھی جزا, آپ کو ریوارڈ ملے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فلفل کر دیا اپنا پرومس دنیا میں بھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے کہاں تک ان کا پریویل کر دیا لینڈ میں, ان کو کہاں سے کہاں تک ان لوگوں کے سامنے جو ان کو ڈیفائی کرتے تھے. مکہ کو کانکر کیا انہوں نے, پورے عربین پیننسولا کو کانکر کیا, یمن, بحرین, وہاں تک ان کی رول پہنچ گئی. اور یہ کب ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ تمام لینڈز جو ہیں جو اس وقت کانکر نہیں ہوئے تھے, وہ ان کے سکسیسر نے خلفائے راشدین کے زمانے میں کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے, اسپین تک پہنچ گئے. تو ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں, ہم یہ سیکھتے ہیں کہ یہ ایک اللہ کی طرف سے وارننگ ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو یہ وارننگ ان لوگوں کو بھیجی گئی ہے, ہمیں بھی بھیجی گئی ہے, کہ وہ ڈسکلیم کر رہے ہیں کہ میری رسپانسبلٹی نہیں ہوگی اگر تم لوگ ڈس اوبیڈینٹ رہے, اور تم لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہو, میں تمہیں سچی بات بتا رہا ہوں, میں وہ بات بتاتا رہوں گا. اگر تم لوگوں نے نہیں مانا, تم لوگ مس گائیڈنس پر رہے, تو تمہارے پراسپیکٹس اچھے نہیں ہیں. تمہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ ایک اللہ کا رول ہے,
کہ جو اللہ کے ساتھ پارٹنرز کو ایسوسیٹ کرے گا، مشرکین، وہ کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہوں گے. وہ ظالمین ہے، وہ کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہوں گے. بیکاز سکسیس کون دیتا ہے؟ صرف اللہ دے سکتا ہے. اور اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایڈمونیشن کو، اس نصیحت کو اگر ہم بھی اگنور کریں گے، اگر ہم بھی اپنے راستوں کو نہیں بدلیں گے، اگر ہم بھی مس کانڈکٹ پہ رہیں گے، اگر ہم بھی یہ سوچیں گے کہ ہم نے اپنا کرنا ہے جو ہمارا دل چاہتا ہے، اگر ہم بھی یہ کریں گے تو ہم بھی اسی طرح کے لوزرز ہو جائیں گے، ہم بھی اسی طرح کے مس گائیڈنس پہ رہ جائیں گے. اور پھر ہمیں بھی تیار رہنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے جو کہ الٹیمیٹ لوزرز تھے. ہماری آخرت جو ہے، ہماری جو عاقبت ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سنوار دے، بہترین کر دے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو قرآن اور سنت پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی کانڈکٹ سے بھی بچا لے، ان کی قربت سے بھی بچا لے کہ جو ہمیں مس گائیڈ کرنا چاہتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پلیز اب کوشچن پوچھ لیں، ابھی بھی ٹائم ہے. کوشچنس کوئی کوشچن نہیں؟ نو کوشچنس؟ یہ کیا ہو گیا؟ سنا آپ لوگوں نے سب نے کہ نہیں سنا؟ سن لیا؟ السلام علیکم. بالکل سن لیا، اور آپ نے ماشاءاللہ سے بہت اچھا بولا، کوئی سوال ہی نہیں. چلیں الحمد ماشاءاللہ، الحمدللہ. الحمدللہ. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب اس پہ عمل بھی کر سکیں. جی ہنا آپ نے کچھ کہا؟ نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کوشچن، جیسے کہ تم بول رہی تھی کہ جنت میں وہ آگے بڑھتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے اور اپنے دیکھیں گے ستارہ جو اوپر والے لوگ ہوں گے ان کو. تو مگر جیسے ہے کہ جنت میں کوئی بھی جنتی لائک ناخوش نہیں ہوگا، تو اس بیسس پہ اللہ میاں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو بولیں گے کہ جیسے ان کے رشتہ داروں کو بھی جو سب سے اونچے درجے میں ہوگا، ان کے رشتہ داروں کو بھی ان کے ساتھ کریں گے. کیا بول سکتے ہیں اس پہ؟ مجھے جو حدیث یاد آ رہی ہے، مجھے ابھی میں غلط کوٹ نہیں کرنا چاہتی ہوں، کہ مجھے یاد ہے کہ جیسے کہ جو اونچے درجے پہ ہیں اور سمجھے ہم نچلے درجے پہ ہیں، ہمارے بچے سمجھے اونچے درجے پہ، انشاءاللہ. تو جو ہم دیکھتے ہیں اپنے بچوں کو کہ ماشاءاللہ، تو اگر اونچے درجے پہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو نیچے نہیں لائے گا، ہمیں ان سے ملنے کے لیے اوپر جائیں گے ہم انشاءاللہ. تو بس یہ ہے. تو بس یہ لائک ملنے کے لیے کہ پھر وہی ہمارا ٹھکانہ ہو جائے گا. میں اب ڈھونڈوں گی، وہ میں آپ بلال سے پوچھیں نا. بلال آپ تو ہاں، بلال سے تو پوچھوں گی. ابھی یہ بات ہو رہی تھی تو اللہ کی امید کرتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کس کے اعمال قبول ہوں گے، مگر دیکھتے ہیں کہ اچھے سے اچھا وہ کر رہے ہیں، تو وہ بعض دفعہ یہ امید ہوتی ہے. ہم لوگ امید پہ ہی ہے نا، اس دنیا میں امید پہ ہی ہے قائم ہے، اور ہمیں امید، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے ہم سے امید رکھو گے ویسے ہی میں ہوں گا. تو ہم کیوں بری امید رکھیں، کیوں خراب امید رکھیں؟ اللہ سے یہی امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ، ہم کوشش کر رہے ہیں نا، ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں نا، ہم کوشش کر رہے ہیں نہ. تو ہم ڈس بلیورز میں سے، نہ ہم ایول ڈوئرز میں سے ہیں. کوشش جتنی کرنی چاہیے اتنی تو نہیں کر رہے. کر پاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن ہماری جو کوشش ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں نا، بھئی کتنی ہماری کیپیسٹی ہے، کتنی ہم کر سکتے ہیں. میں تو یہی سوچتی ہوں، میں کہتی ہوں میں 70 کی ہو گئی، اب 70 کی ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ مجھے اتنی دے دے کہ یہ قرآن ایک دفعہ اور ختم ہو جائے مجھ سے. تو میں کہتی ہوں جلدی کراؤں، لیکن آپ کہتے ہیں سلو کراؤ. نہیں جلدی تو نہیں، الحمدللہ. نہیں، جزاک اللہ خیر. بھیا کمار پلیز آج ووٹ ضرور دے دیں جسے نہیں دیا دے ہے. دیا. یہ مت سوچیں کہ وہ ہار جائے گی یا جیتے گی، جس ٹائم کو کم از کم دے دیں بس آپ. اور نہیں، دے دیا آلریڈی دے دیا. بس اللہ تعالیٰ قبول کر لے. اور اگین آپ آمین. جزاک اللہ خیر کہ سب نے دعائیں کی کہ میرا ریزلٹس جو ہیں وہ الحمدللہ بایوپسی کے ریزلٹ سب بہت اچھے نکل گئے. شروع میں لوگ کہہ رہی ہوں میں تم کو اچھا رکھے اور ہمیشہ صحیح کام کرنے کی ہدایت پہ رکھے. الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے. سب دعا میں یاد رکھیں. اور جو ٹریول پہ جا رہے ہیں، انی آپ جا رہی ہو، پلیز راستے میں بہت دعائیں کریں. انشاءاللہ. اوکے، سب لوگ دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.